صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدتنا زينب وسيدنا حسن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ مبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا صاحب الجہاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار جہاد فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن جب بندے حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے تو کچھ لوگ اپنی تلواریں گردنوں پر اٹھائے ہوئے آئیں گے، ان کے اجسام سے خون بہہ رہا ہوگا۔ پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہیں؟ جواب ملے گا یہ شہداء ہیں جو اپنی قبور میں زندہ تھے اور انہیں اپنے خالق کی جانب سے رزق بھی دیا جاتا تھا۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ آج آپ رہیں گے کیونکہ بہت ہی ممتاز بارگاہ میں انشاءاللہ ہم نے مل کے چلنا ہے۔ کائنات کی اس خوش نصیب ترین ہستی کی بارگاہ میں ناظرین مل کر چلتے ہیں جن کے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کی ترجمانی کا شرف آیا، یعنی جو کہ قرآن پاک کے ماؤتھ پیس تھے ناظرین، یعنی کہ اس کائنات کی تمام عظمت والی کتابوں میں سب سے زیادہ عظمت والی کتاب وہ ہے قرآن، اور قرآن سے بڑھ کر ناظرین اس کائنات میں کوئی کتاب عظمت والی ہے ہی نہیں کہ جو عظمت والی ہستی عظمت والے قرآن کی ترجمان بنی، انہیں دنیا انتہائی ادب سے ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نام سے یاد کرتی ہے۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان خاتم المہاجرین جناب عباس علیہ السلام کے لخت جگر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ خوش نصیب ترین ہستی ہیں ناظرین، وہ خوش نصیب ترین ہستی، یعنی ان کے بخت پہ ہم قربان جائیں کہ جن کا علم مدینۃ العلم کی دعا کا صدقہ بنا، جن کے مقدر میں اس کائنات کی افضل ترین گٹھی یعنی مصطفی گٹھی آئی۔ یہ وہ قابل رشک ہستی ہیں ناظرین جن کے وجود کو ابتدا ہی میں اس کائنات کا قیمتی ترین اور نایاب ترین لعاب مبارک یعنی لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فضل و کمال کے اعتبار سے اپنے زمانے کے صف اول کے علماء میں سے تھے جن کی ذات گرامی ناظرین ایسا صحیفہ تھی جس میں تمام علوم و معارف مجتمع ہو چکے تھے۔ قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ، ادب، شعر و شاعری، فرائض اور مغازی وغیرہ کا بہتا سمندر تھے، یعنی کوئی ایسا علم نہ تھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حظ وافر عطا نہ فرمایا ہو۔ بالخصوص ناظرین کلام اللہ کی تفسیر و تعویل میں جو مہارت اور آیات قرآنی کے شان نزول اور ناسخ و منسوخ کے علم میں جو وسعت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہوئی تھی شاید ہی کسی کے حصے میں آئی ہو۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ ہستی ہیں ناظرین جن کے صبح و شام لڑکپن کے عالم میں اس حجرے میں گزرے جو حجرہ کائنات کا سب سے زیادہ مقدس ترین حجرہ ہے، جنہیں کائنات کی سب سے زیادہ مقدس ترین صحبت یعنی صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوئی، جنہیں کائنات کی سب سے عظیم ہستی کی خدمت گزاری یعنی خدمت سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوئی، جنہیں کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی کی دعا یعنی دعائے مالک کون و مکان نصیب ہوئی، جنہیں کائنات کی عظیم ترین ماں یعنی سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہ کا رحمت بھرا سایہ
سایہ نصیب ہوا، جنہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی، اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروٹوکول کا بے انتہا اکرام فرمایا کرتے تھے۔ یعنی ناظرین میں آپ کو کیا بتلاؤں کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت کے باوجود بھی سرکار علیہ السلام کے برابر میں کھڑے ہو کر نماز نہیں ادا کرتے تھے کہ کہیں ادب کے دائرے سے میں باہر نہ ہو جاؤں۔ یوں کہیے کہ جن کی ہستی کی عمارت کی بنیاد نگاہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں سمجھیے کہ اس کی بنیاد رکھ کے تعمیر کی گئی ہو، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا شمار ناظرین ان مخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ہوتا ہے جو علم حدیث کے سلاطین سمجھے جاتے تھے۔ اگر حدیث کی کتابوں سے ان کی روایات الگ کر دی جائیں تو ان کے بہت سے اوراق سادہ رہ جائیں گے۔ روایات کی کثرت ان کی محنت، جستجو اور ذوق علم کا نتیجہ تھی۔ بہت سی روایات براہ راست خود زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہیں۔ انتہائی منکسر المزاج تھے، انتہائی ڈاؤن ٹو ارتھ تھے۔ یعنی ناظرین عالم یہ تھا کہ علم کی طلب اور تڑپ اس قدر تھی کہ جس سے بھی کچھ سننے کا موقع ملتا تو وہیں سے علم حاصل کر لیا کرتے تھے، اور پھر جن سے علم حاصل کرتے تھے ان کا ادب ایسے کیا کرتے تھے جیسے کہ ایک تابع فرمان شاگرد اپنے استاد کا ادب کیا کرتا ہے۔ یعنی ادب دیکھیے ناظرین کہ ایک مرتبہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کی آپ نے لگام تھام لی تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد ایسا نہ کریں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں اپنے علماء کا ایسے ہی احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین اسی وقت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، ان کو چوما اور چوم کر فرمایا کہ ہمیں خاندان نبوت کے ساتھ ایسے ہی تعظیم کا حکم دیا گیا۔ یعنی ایک طرف مقام و مرتبہ ان کے سامنے واضح ہے ناظرین، لیکن انکساری کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنے اساتذہ کے آگے اس انداز سے جھک جایا کرتے تھے۔ فقہ والے بھی ان کے پاس ہوتے تھے، قرآن والے بھی ان کے پاس ہوتے تھے، شعر والے بھی ان کے پاس ہوتے تھے۔ یعنی عالم یہ ہوتا تھا ناظرین کہ اپنے وسیع تر علم کی وجہ سے، یعنی اس میں یوں کہہ لیجئے کہ اس وادی میں جو علم کی ان کی وادی تھی ناظرین، اس سے لوگ پیاس بجھانے آیا کرتے تھے۔ اور اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو عمر اور مرتبے میں انتہائی بڑے تھے لیکن اس کے باوجود آپ کے علمی مقام کے معترف تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلقہ درس ناظرین بہت وسیع تھا۔ سینکڑوں طلبگار علم آپ سے فیض حاصل کرتے تھے اور سیراب ہوتے تھے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا کیا تھا کہ صحابہ اگر کسی معاملے میں آ کے ڈیبیٹ کیا کرتے تھے تو ڈیبیٹ کو جب وائنڈ اپ کرنا ہوتا تھا ناظرین، یعنی اس کو کسی نوٹ پہ ختم اگر کرنا ہوتا تھا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول اور ان کی رائے کے بعد اس ڈیبیٹ کو اختتام پذیر کیا کرتے تھے، اور جو ان کا قول ہوتا تھا وہی تمام جید صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا قول بن جایا کرتا تھا۔ آج ناظرین انہی کی بارگاہ میں چلیں گے۔ ہمارے ساتھ 3 شخصیات اس وقت موجود ہیں جو یقیناً کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت دین ہمارے بزرگ محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرما ہے۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب ہمارے بزرگ تشریف فرمائیں۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں آپ کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ اور آخری میں انشاءاللہ ملک ممتاز ثناء خان جناب حافظ محمد سہیل نظر صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے۔ بڑی ظاہر ہے ایسی کمال اور علمی شخصیت کے دیکھیے ہر میدان ایسا لگتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا میدان ہے اور انہی کے لیے سجایا گیا ہے، اور ظاہر رہتی دنیا تک جو علم کے طلبگار ہیں وہ آپ سے فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ میرا خیال ہے سب سے پہلے آپ کی شخصیت جو انفرادی طور پہ آپ کا خاندانی تعارف، پیدائش، پھر جو گٹھی کا معاملہ ہے سرکار علیہ السلام نے دی، والدین کا قبول اسلام اور ہجرت مدینہ تک، یہاں تک ہمیں لے جائیے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ بہت شکریہ جنید اقبال صاحب، آج آپ ہمیں ان مقدس ہستیوں کی صحبت میں لے آئے کہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ الزمر میں فرمایا کہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ہم مہتدون اولو الالباب، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی
اور یہی صاحبان عقل ہیں۔ آہا سبحان اللہ، کیا صاحبان ہدایت اور صاحبان عقل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو نجوم سے تشبیہ دی، ستاروں سے تشبیہ دی۔ واہ، انہی ستاروں میں سے ایک چمکتا دمکتا وہ ستارہ جو رہتی دنیا تک اہل ایمان کے دلوں میں علم کی شمع کو روشن کرتا رہے گا، انہیں علم کا حریص بناتا رہے گا۔ واہ، آپ انفرادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں۔ آپ کی والدہ ام الفضل حضرت لبابہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ام المومنین حضرت میمونہ، یہ سگی بہنیں ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی والدہ بھی ان کی بہن ہے، یعنی آپ تینوں بہنیں ہیں؟ تینوں بہنیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت میمونہ سلام اللہ علیہ اور حضرت ام فضل سلام اللہ علیہ۔ اب اس خان وادے میں جہاں کہ آپ حضرت ہاشم کے پڑپوتے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، کیا نسبتیں ہیں، تو آپ کی ولادت پاک شیب ابی طالب میں محصوریت کے دوران ہوئی۔ 3 سال ہجرت سے پہلے آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ ٹھیک۔ اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر آپ کو گود میں لیا، اور جب آپ نے لعاب دہن ڈالا تو اسی وقت سے ہی احساس ہو گیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آگے چل کر اسلام کے لیے کتنے درخشندہ ستارے بنیں گے۔ اچھا، اس اعتبار سے اگر میں کہوں تو آپ بھانجے ہوئے حضرت میمونہ سلام اللہ علیہ کے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہمزلف بھی ہوئے، یعنی چچا بھی ہوئے وہ اور ہمزلف بھی ہوئے، دونوں خالائیں ہوئی۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس کے بعد جب 8 ہجری میں آپ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے آئے، یوں تو اسلام اس گھر میں شروع سے ہی داخل ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے۔ سیدہ حضرت ام الفضل ابتدا میں ہی اسلام لا چکی تھیں، سابقون الاولون میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور سیدنا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی بھی ذی شعور انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کو اسلام سے دلی طور پر لگاؤ نہ تھا۔ بے شک، کیونکہ غزوہ بدر کے موقع پر جس انداز میں امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی عظمت سے آگاہ کیا، وہ صاحبان عقل کے لیے کافی اشارہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ تو مصطفی انٹیلیجنس کا کردار ادا کر رہے تھے مکے میں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جب مدینہ منورہ آئے تو یہاں پر ان کی سعادت مندی کی انتہا یہ تھی کہ اپنی خالہ کے ہاں آ جاتے تھے، اور ام المومنین سیدہ حضرت میمونہ وہ بھی چاہتی تھیں کہ میرا یہ بھانجا نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فیض یاب ہو۔ ایک دن جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ پانی کون لائے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما لائے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک دعا دی، اور جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں یہ بھی آپ کی چھوٹی سی تو عمر ہے، نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت کے بعد آپ 13 برس کی عمر میں ہیں۔ تو اس عمر کے اندر سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اندر کمالات سمیٹے ہیں، اس میں اس دعا کا بڑا اثر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وقت آپ کو پکڑ کر دائیں طرف برابر کھڑا کرتے ہیں، آپ ایک قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ انہیں پکڑ کر ساتھ کھڑا کرتے ہیں، وہ پھر پیچھے آ جاتے ہیں۔ تیسری بار آپ نے جب فرمایا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم سنی ہے، اور ادب محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ میں آپ کے برابر کھڑا ہوں۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ میرے اس بیٹے کو
فقہ عطا کر، فقہ دین کی سمجھ عطا کر، اور قرآن کریم کی تفسیر کا علم عطا کر۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا اثر تھا کہ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس، پھر یہ کہ آپ کی خالہ بھی اس بات کی بہت حرص رکھتی تھیں کہ جتنا بھی زیادہ موقع ملے، اور وہ رات کو اپنے پاس بھی رکھ لیتی تھیں، تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اس قریبی تعلق کی بنا پر سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی اٹھان اس انداز سے ہوئی کہ انہوں نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث علم کو اتنی اہمیت کے ساتھ امت پر واضح کیا، جو آپ ہی کا ایک خاصہ۔ اس پہ جا کے آگے بات کرتے ہیں، اور میں چاہوں گا بچپن کے حالات پہ تھوڑی سی اور بات ہو، لیکن اس سے پہلے ذرا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ خاص طور پہ جو علم کی جستجو آپ کے اندر تھی، اور اہل علم کا جو ادب آپ کے اندر تھا، وہ کیسا کمال ہے کہ میں جب آپ کے بارے میں پڑھتا ہوں تو ایک کیسی عجیب سی بات آتی ہے کہ آپ کو اگر یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی شخص کے پاس کوئی حدیث ہے تو آپ سفر کر کے اس حدیث کی تلاش کے لیے اور اس کی طلب کے لیے جایا کرتے تھے۔ ذرا بتائیے کہ وہ جو طلب اور جستجو تھی آپ کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خاندانی نجابت اور شرافت کو جو امتیازات حاصل ہیں وہ تذکرہ ہو چکا۔ آپ کے اندر لگتا یہ ہے کہ طلب صادق کا، جستجو کا اور دین فہمی کا فطرت سلیمہ کی مناسبت سے بڑا گہرا جذبہ تھا۔ ٹھیک۔ اور لگتا یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنی گٹھی مبارک اور لعاب دہن مبارک عطا فرمایا ہے، وہ صرف فیض و برکت کے لیے ہی نہیں تھا، بلکہ وہ یہ ایک بنیاد اور استعارہ بھی تھا کہ اس کی بنیاد پر آگے کیا کچھ نہیں ہوگا۔ بھائی ظاہر ہے مدینۃ العلم جب لعاب دہن مبارک انڈیلیں تو پھر وہ ایک اشارہ بھی ہے نا کہ یہاں تو علم بھی منتقل ہوگا، علم بھی منتقل ہوگا اور اس میں معرفت منتقل ہوگی۔ یہی تھا کہ آپ جب اپنے والد صاحب کے ساتھ وہاں مدینہ شریف 8 ہجری میں ہجرت کر کے گئے تو یہ جو 2 سال کا دورانیہ ملا، ان 2 سالوں میں آپ کو چیک کریں، آپ نے کوئی لمحہ بھی صحبت نبوی کے بغیر نہیں گزارا۔ اللہ اکبر۔ بڑی کوشش کرتے تھے کہ آپ ان 2 سالوں میں وہ بہت ساری چیزیں حاصل کر لیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذاتی طور پر سننے کے شرف میں آپ کو حاصل ہوں۔ واہ، اچھا اس میں ایک اور بات بڑی ہے ڈاکٹر صاحب، اس میں بھی ذرا صاحب گفتگو کیجئے گا کہ ظاہر ہے شیبی ابی طالب کے موقع پہ جب آپ کی پیدائش ہو رہی ہے تو اگر اس وقت میں دیکھوں تو 8 ہجری میں تقریباً آپ کی عمر جو مورولیس بنتی ہوگی 11 برس، 11 سال، کیونکہ سرکار علیہ السلام نے پردہ فرمایا 13 برس آپ کو، تو کبار صحابہ اس وقت موجود تھے اور عمر رسیدہ صحابہ اور علمی اعتبار سے بڑا اسٹریچر رکھنے والے صحابہ موجود تھے، وہاں آپ کا طلب علم کا معاملہ، جستجو اور پھر آپ کا جو مقام بنا، یہ کیسی بات؟ بڑی بات۔ 2 سال وہ آپ نے لگا جب یہ آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک کے وہ جو اندوناک لمحات تھے، ان آزمائشوں سے صحابہ گزرنے کے بعد آپ خود کہتے ہیں، میں نے اپنے ایک انصاری دوست کو کہا کہ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک حدیث کی شکل میں اور قرآن کی تفسیر کی شکل میں ان کے پاس ہے، تو ہم دونوں گہرے دوست ہیں، تو ہم باقاعدہ اس دوستی کے پیرائے میں ایک ایک در پر جا کر وہ حاصل کریں۔ اس انصاری نے کہہ لیں کچھ عدم توجہی کا اظہار کیا اور وہ سائیڈ پر ہو گیا، لیکن آپ نے ایسی کمر ہمت باندھی بلکہ کس لی کہ آپ نے بہت جلد ہی ان تمام علوم کو سمیٹ لیا اور اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا، حتیٰ کہ بعض کتابوں میں ہے لکھ بھی لیا آپ نے۔ پھر آپ کا جو جانے کا انداز تھا اور طلب علم کا جو علم کی دنیا والوں کے لیے ایک نمونے کا درجہ رکھتا ہے کہ آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہوں، آپ کو جب بھی پتہ چلتا کہ کوئی صحابی رسول حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو جانتا ہے تو آپ قیلولت کے وقت عام طور پر جاتے تھے تاکہ اس قیلولت سے لے کر شام تک ٹائم کافی مل جائے، اور جا کر اس کے دروازے کے سامنے چادر بچھا کے وہاں بیٹھے بھی رہتے تھے اور کبھی لیٹ بھی جاتے تھے۔ جناب عباس علیہ السلام کی اولاد، اور وہ جب نکلتے تھے وہ دیکھتے تھے، وہ کہتے حضرت آپ نے تو بہت ظلم کیا، وہ کہتے نہیں، طالب علم کا طریقہ ایسا ہی ہونا چاہیے، اس کو وہ تمام آداب و سلیقے آنے چاہیے کہ
کہ جن سے علم لینا ہے معلم کا کیا ادب ہوتا ہے اور طالب علم کو کیسے ایک رسپانس دینا چاہیے، وہ بنیادیں بھی آپ نے فراہم کی. دیکھیں یعنی روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ ہوا مٹی اڑاتی اور آپ کا جسم مٹی میں اڑ جایا کرتا تھا، لیکن آپ بیٹھے رہتے تھے. آپ بیٹھے رہتے تھے. پھر جب وہ تشریف لاتے تو باقاعدہ ان سے وہ حدیث سنتے، یاد کر لیتے، پھر اس کے بعد آپ چلے جاتے. وہ حالانکہ بڑی آپ کی عزت کرتے، وہ کہتے تھے نہیں میں جس مقصد کے لیے ہوں وہ مقصد پورا ہو گیا ہے تو مجھے. پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ یہ دوران آپ کئی گھروں پر 20 گھروں پر بھی ایک دن چلے جاتے تھے. اللہ، یعنی یہ نہیں کہ ایک سفر کیا تو پھر تھک کے آگے، پھر دوسرے گھر، تیسرے گھر، سب سے. حتیٰ کہ یہی آپ اس سے حیران ہو کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مجلس شورا کے ممبران میں بیٹھتے تو حضرت عبداللہ بن عباس کو ساتھ بٹھاتے. واہ. اور صحابہ آپ کو رشک کی نگاہوں سے دیکھتے، دیکھ کے یہ چھوٹا سا صاحبزادہ ہو کے یہ علم اور معرفت میں سارے موتی سمیٹ کے بیٹھا ہے، اور یہ جو آپ کے جملے تھے وہ رائے رکھتا ہے جو رائے سب سے افضل اور صائب ہوتی ہے. تو اس کی وجہ یہی تھی. اس کے بعد پھر آپ نے جو دوسرا مظاہرہ فرمایا کہ آپ کو جب وہ لوگ ملتے جن سے آپ نے علم حاصل کیا ان کو پروٹوکول بڑھا دیتے. آپ نے روایت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جیسے وہ صحابی جن کو قرآن کے جمع کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، ان کو جب آپ ملے تو وہ گھوڑے پر سوار تھے تو آپ نے تیزی سے جا کر ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور تھوڑا چلنے لگے تو انہوں نے رک کر آپ کو کہا کہ نہیں آپ اس طرح نہ کریں، آپ اہل بیت نبوت کے افراد ہیں، آپ اہل بیت ہیں، یہ ہمارا نہیں بنتا. بار انہوں نے پھر آپ کے ہاتھ چوم لیے. یہ دیکھیں دونوں طرف سے یہ جو رسپانس ہے، اس رسپانس کو اگر ہم اس تناظر میں بھی دیکھیں کہ صحابہ اور اہل بیت کا تعلق کس طرح کا ہے، کیا کمال بات دیا جائے. وہ تعلق میں ایک توازن کو بھی چیک کریں اور ساتھ آپ کا یہ طریقہ دیکھیں کہ آپ ایک معلم کی عزت کس طرح کر رہے ہیں. بلکہ آپ نے وہاں جملہ کراس کیا، ان کا زید بن ثابت رضی اللہ آپ کا ہم پر وہ احسان ہے کہ آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں مجھے بتائی ہیں اور میں نے آپ کی شاگردی میں وہ یاد کی ہے. لیکن یہ حدیث پلٹ کے آپ نے ان کے دست مبارک کو چوما کہ خاندان نبوت کا ہم اس طرح سے احترام کرتے ہیں. اور اس میں حدیث نبی کو دیکھ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں دی ہیں، لیکن حدیث یاد کرنے والوں کی جو آپ کی دعائیں ہیں سنہری ہیں. اللہ تعالیٰ اس منہ کو تر و تازہ رکھے جو میری باتیں بیان کرتا ہے اور میری باتیں سن کر وہ یاد کرتا ہے. ٹھیک ہے، بات آگے بڑھاتے ہیں. اس میں دیکھیں کیسی ایک تو کمال بات ہے کہ خاندانی تفاخر آپ کے ذہن میں نہیں ہے، یعنی علم کی طلب کے لیے آپ انتہائی منکسر المزاج تھے. اچھا، یہ بچپن سے وہی بات ہے جو گٹھی ملی ہے، اس گٹھی کا میں تو یہ کہوں گا اس گٹھی کا اثر ہے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گٹھی ہے. اب جن حجروں میں ظاہر ہے آپ کا آنا جانا، خاص طور پہ جو حجرہ حضرت میمونہ سلام اللہ علیہ کا، میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ تھوڑا سا آپ بتائیے کہ بچپن کے حالات اور خاص طور پہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ سے اور آپ کی سرکار علیہ السلام سے جو غیر معمولی ایک محبت تھی. کچھ اشارہ پروفیسر صاحب نے فرمایا لیکن گفتگو آپ ذرا تفصیل سے فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جنید بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مجھے منتخب فرمایا اور میرے لیے میرے صحابہ کو منتخب فرمایا. جن قلوب اطہر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور رفاقت کے لیے چنا گیا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے قلوب ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اسی مقدس گروہ سے ہیں اور اسی مقدس افراد میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی معیت اور رفاقت کے لیے منتخب کیا ہے. آپ کی ذات ایک ایسا صحیفہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام علوم و معارف کو جمع کیا ہوا ہے. آپ کی زندگی کا جو اکثر حصہ ہے، یعنی نبی علیہ السلام کا وصال ہوا تو عمر 13 سال ہے، اس سے پہلے اکثر حصہ صحبت رسول میں گزرا. اور صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین موقع مستفیض ہونے کا آپ کو میسر آیا. وہ اس انداز سے کہ آپ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر باش رہتے اور پھر خدمت سر انجام دیتے. حکم نبی علیہ السلام آپ کو کسی کام کا دیتے، اس کام کو آپ سر انجام دیتے. اس میں ایک اور بات، قطع کلام کی معذرت، آپ اس پہ ذرا کلام فرمائیے گا کہ یہ نفسیاتی طور پہ یہ پروون ہے بات کہ یہ جو عمر ہے تقریباً 8-10 برس 11 برس کی 7-8 برس کی،
یہ عمر وہ ہے جہاں بچے کی پلانٹیشن ہو رہی ہوتی ہے، عمارت جس شیپ میں ڈال دی جائے ویسا ہی بچہ بنتا ہے، وہ آپ کو جو ہے موقع میسر، وہ موقع صحبت رسول میں گزرا. اس میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین، ان کے حجرہ میں آپ تشریف لے جاتے، حاضر ہوتے. وہ آپ کی خالہ تھی، بانجے تھے، ایک شفقت کا رشتہ تھا، محبت کا رشتہ تھا. اکثر پھر اسی کاشان اقدس میں آپ رات بھی بسر کرتے. اس حوالہ سے بہت سے واقعات بھی آپ نے بیان کیے. اس میں بطور اعزاز جس بات کو آپ بار بار بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھا کرتا تھا. اس کو بطور اعزاز بار بار بیان کیا. انہی میں سے ایک واقعہ آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات تشریف لائے تو آپ نے 4 رکعت نماز ادا کی. اس کے بعد آپ آرام فرما ہو گئے. رات کا اکثر حصہ گزر گیا، جب کچھ حصہ باقی تھا آپ پھر بیدار ہوئے. نبی علیہ السلام نے نماز ادا کی تو میں آپ کی بائیں طرف کھڑا ہوا، آپ نے سر سے پکڑ کر مجھے دائیں طرف کر دیا. اس کو بڑے اعزاز کے ساتھ آپ بیان کرتے ہیں. یہ جو صحبت برے لمحات نبی علیہ السلام کی صحبت میں گزرے، اور یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استحقاق ہے. جی بالکل، کہ وہ جو چاہے جس طرح سے چاہے نماز کے دوران کر دیں. بالکل. اچھا، پھر کبھی ایسا ہوتا کہ نبی علیہ السلام خود آپ کو حکم فرماتے. یہ بھی آپ کی مرویات میں سے بھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، بچپنا تھا، بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ حضور میری طرف تشریف لا رہے ہیں. جب میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو میں ایک دروازے کے پیچھے چھپ گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے. آپ نے مجھے پشت سے بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ پکڑا اور پکڑ کر فرمایا کہ جاؤ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لاؤ. یہ حکم فرمایا. تو کبھی ایسا ہوتا کہ خود حکم فرماتے. پھر اس بچپن کے اندر ادب رسول اور تعظیم رسول کا یہ پہلو کہ ایک روایت تو یہ ہے کہ میں بائیں طرف کھڑا ہوا، دوسری روایت یہ ہے کہ ایک رات جب نبی علیہ السلام نماز پڑھنے لگے تو میں آپ کے پیچھے آپ کی اقتداء میں مقتدی بن کر پیچھے کھڑا ہوا. نبی علیہ السلام نے ہاتھ سے پکڑ کر مجھے اپنے برابر کھڑا کر دیا. فرماتے ہیں اس وقت تو میں کھڑا ہو گیا، جب نماز شروع ہوئی تو میں پھر پیچھے ہٹ گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہوا. جب نماز مکمل ہوئی تو پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ جب میں نے اپنے برابر کھڑا کیا تھا تو آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ میں نے عرض کیا حضور میری یہ مجال کہ میں آپ کی شانہ بشانہ اور آپ کی برابری میں کروں. آپ نے محبت اور وارفتگی کی بات کی. آپ کی مرویات میں سے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پینے کی کوئی چیز پیش کی گئی، مشروب پیش کیا گیا. میں نبی علیہ السلام کی دائیں جانب تھا، بائیں جانب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ دائیں جانب ادا کرتے تھے. تو اب دائیں جانب میں تھا، عمر کم تھی، بچپنا تھا. حضرت خالد بن ولید عمر میں بڑے تھے. تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ حق تو تمہارا ہے، اگر تم اجازت دو تو میں پہلے خالد بن ولید کو دوں. تو میں نے عرض کیا کہ حضور آپ کا بچا ہوا مشروب اس حوالے سے میں اپنی ذات پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا. اس کی حکمت کیا تھی کہ اس برتن سے حضور کے لب مبارک لگے اور وہ نبی علیہ السلام کا بچا ہوا مشروب تھا. میں نے عرض کیا کہ حضور اگرچہ حق میرا ہے تو میں اپنا وہ حق جو ہے وہ استعمال کروں گا اور اس معاملے کے اندر میں اپنی ذات پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا. تو اس بچپن کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت. پھر وصال رسول کو آپ یاد کرتے تھے. پنجشنبہ یعنی دن کا نام لیا، سوموار کا، اور پھر زاروں کے تار روئے. اس سے آگے بات نہ کر سکے، ہچکی بن گئی. پوچھا گیا کہ اس دن کیا ہوا تھا تو اتنی بات فرمائی کہ اس دن وصال رسول ہوا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. اسی طرح وہ دن جب نبی علیہ السلام کے مرض وصال نے شدت پکڑی، اس دن کو بھی آپ یاد کرتے اور روتے کہ اس میں مرض وصال جو ہے وہ شدت اختیار کر گیا تھا. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت معیت کا اثر تھا کہ پوری زندگی وہ جو 13 سالہ زندگی نبی علیہ السلام کی صحبت میں گزری، بچپن کے وہ لمحات اور بچپن کے اندر جیسا آپ نے فرمایا کہ دل کے اوپر جو چیز نقش ہو جائے وہ پوری زندگی مٹ نہیں سکتی. ایسا ہی ہے. تو وہ محبتیں اور وہ صحبت کا اثر، وہ احترام کے، ادب کے وہ جو جذبات تھے پوری زندگی آپ کے دل پر نقش. اچھا، حضرت میمونہ سلام اللہ علیہ چونکہ ظاہر خالہ تھیں، آپ وہاں رات بھی بسر کیا کرتے تھے ان حجروں میں. اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہر ہے میں تو کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ وہ راتیں جو گزرتی ہوں گی سرکار علیہ السلام سے کیا گفت و شنید ہوتی ہوگی، عبادتوں کو میرے سرکار کی دیکھتے ہوں گے، تو جو روحانی طور پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہوگا وہ کیا ہی کمال ہو. دیکھیے وہ رات کے جو لمحات ہیں نا جی، وہ خلوت نشینی کے لمحات کہ جس وقت رب کے حضور بندہ حاضر ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام کی شب بیداری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیام اللیل ہے، عبادات کے معاملات ہیں، جس انداز سے حضرت عبداللہ ابن عباس کو دیکھنے کو موقع ملا یہ اور کسی صحابی کے حصے میں نہیں آیا. ٹھیک، ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شخصیت، ان کی ہستی ناظرین انتہائی قداور
ہستی ہے، اور آج دنیا بھر میں ظاہر ہے یہ جو علوم و معارف کا فیض بٹ رہا ہے، میں اگر یہ کہوں کہ اس کی بہت بڑی سورس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا۔ لوٹ کے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا علمی مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ ہمارے ساتھ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، لوٹ کے آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم وفاتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو جگر گوشہ ہیں حضرت عباس علیہ السلام کے، جو کہ چچا ہیں، پیارے چچا جان ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ایک ایسی ہستی ناظرین کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی جماعت میں بہت ہی چھوٹی عمر میں، کم عمر میں وہ مقام و مرتبہ عطا کیا تھا کہ بڑے بڑے جید صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو آپ کے معاصرین تھے، آپ کے علم اور آپ کے فضل و کمال کے معترف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کم عمری میں آپ کو بہت بلند مقام عطا کیا تھا۔ اب ذرا سنیے پروفیسر صاحب سے وہ کیا بتلاتے ہیں اس حوالے سے۔ پروفیسر صاحب، جو علمی مقام اور مرتبہ آپ کا، خاص طور پہ جو علم قرآن کی ہم بات کریں، علم حدیث کی ہم بات کریں، علم فقہ کی بات کریں، علم وراثت کی بات کریں، ہر میدان حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان نظر آتا ہے، بتائیے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وارث علماء کو قرار دیا، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اور پھر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس انداز سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما پر نظر ڈالی تھی، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ نے اس انداز میں علوم حاصل کیے کہ تفسیر ہو، حدیث ہو، فقہ ہو، شاعری ہو، وراثت ہو، کوئی میدان ایسا نہیں تھا کہ جس میں آپ نے اپنے آپ کو اس کمال تک نہ پہنچایا ہو کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایسا کوئی صحابی رضی اللہ عنہ نہیں دیکھا جو عبداللہ بن عباس سے زیادہ حلیم، آپ سے زیادہ علیم، آپ سے زیادہ عاقل اور آپ سے زیادہ حاضر فہم ہو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو ان کی علمی جلالت شان کی بدولت جو مرتبہ و مقام دیا کرتے تھے، وہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو حیرت میں ڈال دیتا تھا۔ آپ انہیں بدری صحابہ کے برابر بٹھاتے تھے۔ جب آپ سے پوچھا جاتا کہ عمر، آپ ایک لڑکے کو جو ہمارے لڑکوں جیسا ہے ان کو اتنا مرتبہ مقام دیتے ہیں، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی جو بالغ نظری تھی اس کی روشنی میں آپ فرماتے کہ میں نے جو علمی نکات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ اور کسی میں نظر نہیں آتی۔ بلکہ جملہ آپ کا شاید یہ بھی تھا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھیڑ عمر والوں میں نوجوان ہیں، ان کی زبان سائل اور ان کا ذہن رسا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جملہ تھا فتل کہول، بوڑھوں کا جوان، یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ بلکہ آپ نے پھر ایک دن لوگوں پر واضح کرنے کے لیے ایک بھری مجلس میں فاروق لوگوں سے پوچھا کہ سورہ نصر کے بارے میں، اذا جاء نصر اللہ، اس کے متعلق بیان کرو۔ تو تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کی نظر اس بات کی طرف گئی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب فتح کا آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو شان مرتبہ دیا۔
تو اسلام پھیلا، لہٰذا آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے اور استغفار کیجئے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، سورۃ النصر جو ہے وہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام ہم سے جدا ہونے پردہ فرمانے والے ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر جس کو بھیجا جاتا ہے وہ ایک مقصد کے تحت ہوتا ہے۔ تو امام المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس مقصد کے لیے آئے وہ مقصد اب کمال کو پہنچ چکا، اب اللہ کی مدد آ چکی، اب اس میں اشارہ ہے کہ آپ اللہ کے ہاں تشریف لے جانے والے ہیں۔ پھر آپ نے بیان کیا کہ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو لوگ تو خوش ہو رہے تھے، لیکن یار غار واقف اسرار نبوت ثانی اثنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے جوئے آنسوں کی نہر رواں تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اب آپ ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ اور اسی طرح آپ کی علمی جلالت شان کا ایک مقام یہ بھی ہے کہ اکثر صحابہ کوثر سے مراد لیتے کہ وہ پانی کی ایک نہر ہے، ٹھیک ہے، لیکن سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے انا اعطیناک الکوثر کا معنی کیا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے۔ جب آپ سے کہا گیا کہ جناب اس سے تو ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ جنت کی ایک نہر ہے، فرمایا ہوا من الخیر الکثیر، وہ خیر کثیر میں سے ایک چیز ہے۔ انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی علمی جلالت شان یہ تھی کہ آپ کے دروازے پر طالبان علم کا اتنا ہجوم ہوتا کہ وہاں سے کسی کو گزرنے کا راہ نہیں ملتا تھا، اور پھر آپ ایک ایک گروہ کو بلاتے، فرماتے کہ اب اس جماعت کو بلا لاؤ، ان کے سامنے قرآن پاک کی تفسیری نکات بیان کرتے، اس کے بعد اور جماعت کو بلاتے، ان کے سامنے حدیث علم حدیث کو روشن کرتے۔ اچھا، کسی حدیث میں ذرا سا بھی شک ہوتا اس کو اختیار نہ کرتے؟ جی ہاں، یہ تو آپ کا خاصہ تھا نا آپ کے، اسی لیے علماء نے 1660 حدیثیں آپ سے صحیح طور پر، بعد نے اس سے زیادہ کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن قرآن پاک کے بارے میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ تفسیر کر رہا ہے، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ ناسخ منسوخ کا علم جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ فرمایا تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم قرآن پاک کی تفسیر کرو؟ تو اسی طرح سے آپ نے شاعری میں، ادب میں، وراثت میں، حساب میں، ان تمام تر علوم میں اس قدر آپ نے ان کو عروج تک پہنچایا کہ لوگ سائل بن کر آپ کے پاس آتے۔ اور حبر الامہ کا تاج پھر آپ کے سر؟ جی ہاں، حبر الامہ، امت کا سب سے بڑا عالم، علم کے کوہ صفات ہے آپ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خصوصی طور پر تفسیر قرآن کے ضمن میں تنویر المقیاس کی صورت میں، پھر آپ کے فتاویٰ 20 جلدوں میں آپ کی زندگی میں مرتب کر لیے گئے تھے، اتنا بڑا علمی خزانہ آپ نے جمع کیا، اور آنے والی نسلوں کو پیغام دے گئے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا شہدائی وہ ہے جو امت میں علم کی سربلندی کے لیے جی۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ اور دیکھیں کمال مرتبہ اللہ نے کیا عطا کیا۔ میں ابھی حضرت مجاہد تابعی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال میرے سامنے ہیں کہ میں فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتاویٰ سے بڑھ کر کسی شخص کا فتویٰ نہیں دیکھا علاوہ اس شخص کے جو قال رسول اللہ کہتا ہے، بلکہ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 500 اصحاب کو دیکھا کہ جب کسی مسئلے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مباحثہ کرتے اور دونوں میں اختلاف رائے ہوتا تو آخر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہی رائے پر فیصلہ ہوتا تھا۔ یعنی آپ کا فیصلہ یا آپ کی رائے جو ہوتی تھی، آپ کی رائے بنیادی طور پہ ایک معیار تھی فیصلے کی۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بحیثیت مناظر، وہ آپ کا ایک اسٹیچر ہے، اور اسٹیچر قائم بھی کس نے کروایا؟ مولا کائنات نے۔ وہ ذرا واقعہ بتائیے۔ اور پھر جو نصرانی بادشاہ کا معاملہ ہے وہ سوالات اور جوابات کا، وہاں پہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آپ کو آگے بڑھاتے ہیں، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ کہہ رہے تھے حبر الامہ کے پھر مظاہر بھی اللہ تعالیٰ نے دکھائے۔ جب خارجی فرقہ مسئلہ تحکیم کے موقع پر جب جنگوں کے دوران وہ ثالثی کمیٹی بنائی گئی تاکہ وہ ان جنگوں کے اسباب و وجوہات کا جائزہ لے اور صحابہ کے ان دو گروہوں کے درمیان ایک توازن اور یکجہتی پیدا کی جائے، تو دونوں طرف کے چھپے ہوئے منافقین سمجھ گئے تھے
کہ یہ تسلیس کی کمیٹی اگر انکوائری میں کامیاب ہو گئی تو ہم لوگ پکڑے جائیں گے. تو وہاں سے گروہ نکلا جس کو کہتے ہیں خوارج. وہ ایک نعرہ لگاتے تھے ان الحکم الا للہ, اور اس آڑ میں کہتے تھے کہ فیصلہ کرنے کا حق اللہ کو ہے. اب جب اللہ تعالیٰ اس موقع پر فیصلہ نہیں کر رہا تو یہ آپ نے ثالثی کمیٹی کیوں بنائی؟ تو اس کو انہوں نے کافی الجھایا. اور ساتھ یہ بھی بار بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے تھے کہ آپ جب حق پر ہیں تو آپ نے وہ تسلیس کی کمیٹی قبول کیوں کی ہے؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. تو انہوں نے جب ان کے سامنے ساری سچویشن کلیئر کی اور ان کو سارا سمجھایا کہ ثالثی کمیٹی کا مقصد جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ ایک دونوں طرف سے جو ایک افراط و تفرید پر مبنی ایک لہر چل پڑی ہے اس کو روکا جائے. چونکہ یہ اصل مقصد آپس کی لڑائیاں نہیں ہیں. اگر اختلاف رائے بن بھی گیا ہے تو اس کو چیک کیا جا سکتا ہے افضل کون سا ہے, مفضول کون سا ہے. یہاں کوئی کفر و اسلام کی جنگ نہیں ہو رہی, یہ تو افضل مفضول کی جنگ ہے یا کچھ غلط فہمی ہے جس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایسی جامع گفتگو کی, اس تعداد کو اندازہ لگائیں جو طائب ہو کر آئی وہ 20 لاکھ کے قریب یہ تھے خوارج, جو اس میں سے تعداد کہیں آگے پیچھے تو نہیں کر گیا, میرا خیال ہے 20,000 کے قریب تقریباً 20,000 کے قریب جو خوارج طائب ہوئے. اب یہ تو آپ کی ابتدائی گفتگو کے اثرات ہیں. اب لاملا اس بنیاد پر پھر کتنے طائب ہوئے, بہرحال بہت بڑا جتھا جو ہے نا وہ اس غلط فہمی کی وجہ سے. یہ آپ کا وہ مظاہرہ تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قیادت میں عبداللہ بن عباس کو وہ علمی مظاہرہ چیک کر رہے تھے. لگتا یہی تھا کہ وہ تربیت نبوی کا اور تربیت علوی کا رنگ دیکھنا چاہتے تھے. واہ واہ, میں تو ابھی یہی بات سوچ رہا تھا آپ کی بات سے کہ وہ جو انا مدینۃ العلم کا فیضان ہے اور والیون بابوا کا جو فیضان ہے, آپ یہ دیکھیے کہ یہاں دونوں ہی نظر آ رہے ہیں کہ وہاں مدینۃ العلم کا پیالہ پیا اور جو باب العلم ہے وہ اب آپ کو دروازہ خود کھول کے دے رہے ہیں کہ جائیے آپ امت کی نمائندگی کیجئے. فیضان مصطفیٰ بھی ہے, فیضان علوی بھی موجود ہے. اور جس محاذ پر کھڑا کیا اور وہ محاذ کتنا الجھا ہوا ہے اور باتیں کتنی پیچیدہ ہیں, لیکن پھر آپ کی تبلیغ کے اور اس باز کے کیا اثرات پڑے آپ نے دیکھے. 4 وہ جو سوالات ہیں بہت مختصر وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک وہ راہب کہہ لیں یا ایک مذہبی دوسری جماعت کے لیڈر نے 4 سوالات نصرانی بادشاہ کے 4 سوالات, نصرانی بادشاہ کے, وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے. تو آپ نے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھجوا دے. وہ سوال پہلا سوال یہ تھا کہ ایک ماں کے پیٹ سے 2 بچے ایک دن پیدا ہوئے اور ایک دن ہی فوت ہوئے, لیکن عمر میں 100 سال کا فرق ہے. دوسرا یہ تھا کہ وہ کون سی سرزمین ہے جس پر صرف ایک مرتبہ ہی سورج چمکا اور پھر کبھی بھی نہیں چمکے گا. تیسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون سا قیدی ہے جس میں سانس تو نہیں لیتا قید والا لیکن زندہ رہتا ہے. اور چوتھا سوال یہ تھا وہ کون سی قبر ہے جو خود بھی زندہ ہے اور اپنے اندر والے کو زندہ بھی رکھتی ہے. تو اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تفصیلی جواب دیا, لیکن میں اشارہ کر پہلے سوال کے جواب آپ نے کہا وہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے جس میں وہ 100 سال کا. اس کے بعد دوسرے کا جواب آپ نے دیا وہ سرزمین ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے طور پر اس دریا پر پل کے طور پر ظاہر ہوئی جس میں بنی اسرائیلی چلے گئے اور فرعون غرق ہوا. اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ وہ قید خانہ جو بچہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے وہ اس کے اعتبار سے ہے کہ وہ سانس کے مسائل اس کو نہیں ہوتے. اور چوتھا سوال یہ تھا وہ مچھلی ہے قبر کے طور پر جو حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے, تو وہ بھی خود زندہ ہے اور آپ بھی زندہ ہیں, اور اس کے بعد آپ مچھلی آخر میں فائنلی کیونکہ وقت بہت سمٹ گیا, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی دروس کی محافل اور خاص طور پہ جو آپ کی مرویات ہیں یہ بڑی آپ کی شان ہے, بتائیے ذرا. جنید بھائی, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو حلقہ درس تھا اس کی 2 صورتیں تھیں. ایک تو عمومی محافل تھی جن میں سینکڑوں لوگ حاضر ہو کر اپنے سوالات پیش کرتے تھے.
انہی میں سے حضرت ابو صالح تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے درس کی ایک ایسی مجلس بھی دیکھی ہے جس میں کثرت سے لوگ شریک تھے کہ سارے قریش مل کر بھی اس پر فخر کریں تو بجا ہوگا. اتنی بڑا حلقہ درس میں نے آپ کا دیکھا, اتنی بڑی مجلس دیکھی. اچھا, قریشی بڑے فخر کے طور پہ آپ کو پیش کیا کرتے تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. پھر دوسرا خصوصی مجالس تھی جن کے اندر مختلف علوم و فنون کے اوپر مجلس ہوتی تھی اور سوالات کے جوابات دیے جاتے تھے. علم حدیث کے والے سے آپ ان صحابہ کرام میں شمار ہوتے ہیں کہ جن کو اس فن کا امام سمجھا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مرویات ہیں ان کی تعداد 2660 ہے, جن میں سے 75 جو ہیں وہ متفق علیہ ہیں, یعنی وہ بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہیں, اور 14 حدیث ایسی ہیں جو صرف بخاری میں موجود ہیں, 18 حدیث صرف بخاری میں ہیں, اور 49 حدیث ایسی ہیں جو مسلم شریف کے اندر موجود ہیں. علم حدیث کے والا سے, کثرت حدیث کے والا سے دو بنیادی باتیں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ, بہت سی روایات براہ راست زبان وحی سے آپ نے سنی, اور بہت سی روایات ایسی ہیں کہ جو آپ کا ایک علمی ذوق تھا, جستجو تھی, تلاش کا ایک وصف آپ کی ذات میں موجود تھا, کہیں پتہ چلا. آپ خود فرماتے ہیں کہ میں عرب کے گوشے گوشے میں پہنچا, اور جس طرح دانے چن کر انبار لگایا جاتا ہے اس طرح میں نے حدیث کو حاصل کیا, لوگوں سے سنا, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اکٹھا کیا. اس قدر شوق تھا کہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے غلام ہیں, ان کے پاس آپ کاتب لے کر جاتے تھے اور ان سے فرماتے کہ آپ نے کثرت سے اقوال رسول کو سنا اور افعال رسول کو دیکھا, اب آپ مجھے بتائیں کہ فلان دن نبی علیہ السلام نے کیا کیا تھا. اس کو آپ تحریر کرتے. کتنا بڑا امت پر احسان ہے, کتنا بڑا احسان ہے. اس کو محفوظ کرتے, اور احتیاط اس قدر تھی حدیث روایت کرنے میں کہ فرماتے ہیں لوگوں سے, فرمایا لوگوں جب تم کسی بات کو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے یہ کہتے ہو قال رسول اللہ, تو تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے اور زمین پھٹ جائے اور تم زمین کے اندر نہ چلے جاؤ جب تم کسی جھوٹی بات کو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کرو. اب آپ کی جو مرویات ہیں ان کے میں سے کچھ چند حدیث جو اختصار سے میں عرض کرتا ہوں. ایک روایت آپ نے یہ فرمائی, فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک صاحب جو تھے وہ حج میں شریک تھے, وہ احرام باندھا ہوا تھا, اونٹنی سے گرے, ان کی گردن ٹوٹ گئی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انہیں بیری ملے پانی سے غسل دو اور احرام کی 2 چادروں کے اندر ان کو کفن دے دو, نہ ان کو خوشبو لگاؤ نہ سر ڈھانپو, قیامت کے دن یہ اٹھیں گے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے, تلبیہ کہتے ہوئے, یعنی جو جس حال میں مرتا ہے قیامت کے دن اسی حال میں اٹھے گا. اس پر غور کرنا چاہیے. پھر یہ حدیث آپ نے فرمائی کہ نبی علیہ السلام نے زمزم کا جو پانی ہے وہ کھڑے ہو کر پیا, اور پھر نبی علیہ السلام نے رمل کی حکمت فرمائی جو اکڑ کر چلنا ہے طواف میں, کہ وہ مشرکین کو اپنی طاقت دکھانے کے لیے تھا. تو یہ آپ کی مرویات ہیں جن میں بڑی ایمان افروز روایات بھی موجود ہیں جو بخاری و مسلم کے علاوہ دیگر کتب حدیث میں بھی موجود. تینوں آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ناظرین کرام, بہت بڑے احسانات ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس امت پر. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور کل بروز محشر ان کا صدقہ ہم امتیوں کو عطا فرمائے. کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں. اہم امور میں کامیابی کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص اپنے امور میں کامیابی حاصل کرنا چاہے تو وہ 21 دن تک نماز عشاء کے بعد سورۃ العلق 700 مرتبہ پڑھے, انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ہی کمال قول مبارک ہے. فرماتے ہیں کہ جس طرح میٹھا شربت پی جاتے ہو, جس طرح میٹھا شربت پی جاتے ہو, غصہ بھی اسی طرح پی جایا کرو. آئیے جناب, ٹویٹر پہ بس آپ ہمیں فالو کیجئے گا, فیس بک پیج کو لائک کیجئے گا, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. مل کے نعرہ لگائیں گے, لیکن اس سے پہلے یہ بھی بتلا دوں کہ روزنامہ 92 نیوز میں آج آپ مضمون پڑھ سکتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. مل کے نعرے سے پہلے آئیے ذرا تجدید عہد وفا کر لیتے ہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر و آمین. ملک کے ممتاز ثناء خان جناب حافظ محمد سہیل نظر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن عباس نجم مصطفیٰ, حضرت عبداللہ بن عباس نجم مصطفیٰ, وہ مفسر تھے, فقیہ دہر تھے, حق آشنا,
مفسر تھے فقیہ دہر تھے حق آشنا، ان کو حبر الامہ کہتے ہیں سبھی اہل حرم، ان کو حبر الامہ کہتے ہیں سبھی اہل حرم، اہل علم و فضل نے مانا ہے ان کا مرتبہ، اہل علم و فضل نے مانا ہے ان کا مرتبہ، باب شہر علم کے شاگرد بھی شیدائی بھی، باب شہر علم کے شاگرد بھی شیدائی بھی، قاسم نور ہدایت واصل رب العلا، قاسم نور ہدایت واصل رب العلا، آج بھی اقوال ان کے بانٹتے ہیں روشنی، آج بھی اقوال ان کے بانٹتے ہیں روشنی، آج بھی فیضان ساجد آپ کا ہے مل رہا، آج بھی فیضان ساجد آپ کا ہے مل رہا، حضرت عبداللہ بن عباس نجم مصطفیٰ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین